السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جس سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ناظرین، چند دن بعد برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کی آمد ہو رہی ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کی آمد سے قبل شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان المعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا۔ نہ صرف خود بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی امت کو بھی شریک فرماتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، جس کے متعدد فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مبارک رات گناہوں پہ ندامت، توبہ و مناجات اور دعاؤں کی قبولیت کے بابرکت لمحات پہ مشتمل ہے۔ اس شب رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں رات اور اگلے دن کے روزے کی ترغیب دی ہے، اور اس بارے زبانی ترغیب پہ ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر خود اس میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے، جس کا اندازہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یوں تو شعبان کا سارا مہینہ بڑی برکت والا ہے، مگر اس کی 15ویں رات بہت زیادہ برکت والی ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد شب برات سب سے افضل ہے۔ اسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات کہا جاتا ہے۔ اسے لیلۃ البراء یعنی دوزخ سے چھٹکارے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اسے لیلۃ الرحمہ یعنی نزول رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اسے تفویض امور والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے باعث لاتعداد لوگوں کو دوزخ سے نجات یافتہ قرار دیتے ہیں۔ اسی نجات کے باعث اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک سورہ دخان میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارے عجمی ملکوں میں 15 شعبان کے حوالے سے وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ فضیلت والی رات ہے، لیکن اس رات پہ آتش بازی چلانا، پٹاخے چلانا، فانوس روشن کرنا، دیے جلانا، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ یہ نامناسب اور ممنوع چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت ضرور بتائی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، لیکن عمل کوئی نہیں بتایا۔ یہ خود ہی لوگوں نے اختراع نکالی۔ بعض لوگ تسبیح نماز پڑھا رہے ہیں، اجتماعی طور پر تسبیح نماز پڑھائی جاتی ہے، اجتماعی طور پر تہجد پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے خرافات کو شامل کر کے غلو کا عنصر شامل کر دیا ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بعض علماء اس کی مخالفت میں اسے اس قدر رد کرتے ہیں کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر حسن لاغیری تک پہنچ جاتی ہیں، اور حسن لاغیری سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔
تاہم رات کو نوافل پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا ایسا عمل ہے جس سے منع نہیں فرمایا گیا۔ لیکن جتنے بھی خرافات شامل کر دیے گئے ہیں انہوں نے اس کو متنازع بنا دیا ہے۔ تاہم ماہ شعبان کی 15ویں شب جاگ کر نوافل پڑھنا، درود شریف پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رب تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا، نہ آقا علیہ السلام نے کہیں منع فرمایا کہ فلاں رات کو عبادت نہیں کرنا، فلاں دن کا روزہ نہیں رکھنا، یہ ممنوع ہے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں رات کو ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، درود پڑھنا منع ہے۔ جو عام دنوں میں نہیں پڑھتا کم از کم اسی رات ہی صحیح اللہ کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتے۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی۔